السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوائت سنت الاعتکاف۔ آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ اکرام کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے اور ان کا ذکر فرماتے ہوئے اور ان کے حوالے سے ایک عظیم الشان فضیلت حدیث پاک میں بیان فرمائی ہے، اور مشکات کی یہ حدیث ہے جس میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یقین مانیے یہ اتنی بڑی صحابہ کی شان ہے، اتنی بڑی یہ صحابہ کی فضیلت ہے کہ رہتی دنیا تک لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں کے ذہنوں میں صحابہ اکرام کی عظمت کو ڈالنے کے لیے، صحابہ اکرام کی فضیلت کو اجاگر کرنے کے لیے صرف ایک فرمان ہی کافی ہے۔ دنیا میں کبھی کبھار باپ اپنے بچوں کی تعریف ہو سکتا ہے کہ محبت میں کرے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ قدرتی طور پہ باپ ہونے کی وجہ سے اپنے بچے کی تعریف کرے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی پیر صاحب اپنے مرید کی تعریف کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی نفسانی یا پھر طبعی تقاضے کے تحت مغلوب ہو کر اپنے مرید کی تعریف کرے، لیکن آقا کریم علیہ السلام کائنات کے آقا جو خود کامل و اکمل ہیں، جو خود تمام مخلوق میں افضل ہے، جو خود ہر اعتبار سے پاک ہیں، ہر برائی سے، تو وہ خود جو میرے آقا علیہ السلام جب کسی کی تعریف کرے تو اس جماعت کی اور ان لوگوں کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ جب ہم کسی کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں تو آج بھی جب ہم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو ان کی پیر و مرشد نے جو تعریف کی، خواجہ عثمان ہارونی، تو انہوں نے جو تعریف کی غریب نواز کے حوالے سے، اس کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ یعنی ایک مرید کی عظمت اور شان، اس سے بھی اندازہ اس کا لگایا جا سکتا ہے کہ پیر صاحب کتنی ان کی تعریف کرتے ہیں، پیر صاحب ان کی کتنی عظمت و شان بیان کرتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام کی ایک اتنی عظیم الشان فضیلت ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ یقین مانیے کہ اتنی بڑی فضیلت اور اتنی بڑی شان کہ رہتی دنیا تک کوئی اور اس کا پہلو، اس سے بڑا پہلو نہیں ہو سکتا۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر کوئی پیر صاحب اپنے مرید کی تعریف کرے تو ہم خود ان کی عظمت کے حوالے سے حیرت انگیز ہوتے ہیں کہ کتنی بڑی شان ہوگی، کتنی بڑی عظمت ہوگی کہ پیر صاحب نے خود مرید کی تعریف فرمائی، استاد نے خود شاگرد کی تعریف فرمائی، ایک بڑے نے خود اپنے سے چھوٹے کی تعریف فرمائی۔ تو دنیاوی اعتبار سے جتنے بھی لوگ چاہے جتنے بھی پیران اعظام ہیں، جتنے بھی اساتذہ ہیں، ان کی تعریف میں ہو سکتا ہے کہ کوئی مبالغہ آرائی ہو سکتا ہے کہ کوئی جھوٹ کی آمیزش ہو سکتا ہے کہ کوئی طبیعت اور کوئی اپنی نفسانی تقاضے کے تحت مغلوب ہو کر وہ کسی کی تعریف کریں، لیکن آقا علیہ السلام نے جو تعریف فرمائی، یقیناً یہ معاذ اللہ کسی بھی نفسانی تقاضے کے تحت یا معاذ اللہ کسی ظاہری اور دباؤ کے تحت نہیں، یہ ایک امت کے لیے رہنمائی اصول ہے، اور امت کے لیے کہا گیا کہ صحابہ اکرام تمہارے لیے رول ماڈل ہیں، صحابہ اکرام کی پیروی کرو، صحابہ اکرام ہدایت حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو یہ بہت بڑی شان ہے، اور یقیناً ایسا ہوا بھی۔ اگر آپ دیکھیں گے صحابہ اکرام کی ایک صحابہ اکرام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے تو عقلیں حیران ہو جائے گی کہ ان کا دین کے اوپر مر مٹنے کا جذبہ، ان کے لیے دین کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ، انہوں نے دین کے لیے جو جد و جہد کی، انہوں نے دین کے لیے اپنا گھر، مال، حتیٰ کہ ماں باپ، بچے تک انہوں نے لٹا دیا۔ تو یقین مانیے ان چیزوں کو دیکھ کر واقعی یہ کوئی محبت میں مبالغہ آرائی یا پھر ایک پیر مریدی کی محبت، ایک استاد شاگرد کی محبت کی طرح نہیں ہے۔ یہ یقیناً صحابہ اکرام نے وہ کام کر دکھایا۔ صحابہ اکرام کے اندر وہ واقعی جذبہ اور وہ واقعی محبت
اور واقعی وہ دین کے حوالے سے، اللہ رسول کے حوالے سے محبت، خوف خدا ان کے اندر تھا، جس کی وجہ سے انہیں یہ اتنا بڑا لقب، اتنا بڑا منصب ملا۔ اگر آپ دیکھیں گے خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبت رسول، عشق رسول اور دین کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ آپ دیکھیں، حضرت علی ہو، عثمان غنی ہو، اسی طریقے سے خود امام حسین، یہ بھی صحابی ہیں۔ تو جتنے بھی ہیں صحابہ اکرام میں، ایک ایک صحابی کا جذبہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر کی طرح ان کے رگوں میں، ان کے سینوں میں دین کے حوالے سے جذبہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور خود آقا علیہ السلام سے محبت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی ہو، جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں، ایک ایک صحابی جو ہے ایک الگ ان کی شان ہے، ایک الگ یہ چمکتے دمکتے ستارے ہیں، الگ ہر ایک، جیسے ایک باغ میں کئی پھول ہوتے ہیں، ہر پھول کی ایک الگ خوشبو ہوتی ہے، تو ہر صحابی رسول کے اندر ایک وصف نمایاں ہوتا ہے۔ علمی اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ہر صحابی، اور حضرت علی کی بھی کیا بڑی شان ہے علمی حوالے سے۔ تو تمام صحابہ اکرام کی جو تعریف کی گئی ہے، یہ کوئی معاذ اللہ ایسے ہی ایک جیسے کوئی ہمارے ہاں مقررین ہو یا پھر کوئی صرف تعریف کرنے والے جملوں کی تک بندیاں ہوتی ہے، صرف ایک جوش محبت میں یا پھر جوشیلا بیان ہوتا ہے، وہ نہیں ہے۔ یقیناً یہ حقیقت میں صحابہ اکرام کی وہ تعریف ہے جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ جیتے جی مرنے کے بعد جو صحابہ اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں اور خود جنت میں جو ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا، اس وقت ہمیں ان کی شان معلوم ہوگی۔ اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ ہم صحابہ اکرام کو بھی مانتے ہیں، صحابہ اکرام کی بھی پیروی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیا، اور آقا علیہ السلام نے صحابہ کی اتباع کا حکم دیا۔ اسی لیے امام اہل سنت نے فرمایا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے ناوہ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحابہ اکرام سے سچی محبت اور ان کا ادب و احترام کرنا اور ان کی پیروی کرنے کی ایک توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئیں تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔